کا انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد کو شہادت ہو کے اس مسجد کو شہید کرنے کے بعد جو ایک طویل عرصہ گزرا وہ 25 سال کا عرصہ ہے. ہمارے ملک میں یہ ایک تاریخی سانحہ ہے جو جمہوریت کے دامن پہ ایک بڑا بدنما داغ ہے، اور اس سانحہ کے ذریعے ہمارے دستور کی توہین کی گئی، عدلیہ کی توہین کی گئی، اور قانون کا کھیلواڑ کیا گیا، اور ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک قدیم تاریخی مسجد کو شہید کر دیا گیا. آج اس طویل عرصے میں عدلیہ کے پاس ہر مقدمے کا فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن بابری مسجد کا فیصلہ نہیں آتا، اور جب آنے کا اعلان ہوتا ہے تو کچھ وجوہات کی بنا پر اس کی توسیع کی جاتی ہے یا آگے بڑھائی جاتی ہے. کئی حکومتیں آئیں چلی گئی، لیکن آج بھی وہ مسئلہ عدلیہ میں زیر تصفیہ ہے، اور بارہا مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا، اعلان بھی کیا کہ مسلمان صرف عدلیہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کا پابند ہے. لیکن آج ہمارے ملک کی بدقسمتی ان لوگوں سے ہے جو عدلیہ کو کھلے عام انکار کرتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے فیصلے سے. آپ بتائیے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم عہد جو کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اتنی کھلی خلاف ورزی کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. بمانگے دوہل کہتے ہیں وہ کہ ہم عدلیہ کو نہیں مانتے. اور شہادت کے وقت بھی کیا ہوا؟ بابری مسجد شہید تھی گئی. بارہا حکومتوں نے اعلان کیا، تیقنات دیے کہ ہم اس مسجد کو شہید ہونے سے بچائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے. عدلیہ نے حلف نامہ عدلیہ میں داخل کیا گیا، اور قومی یکجہتی کونسل میں حکومت کی طرف سے تیقن دیا گیا کہ مسجد کے تحفظ میں حکومت کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی. ہر طرف سے تیقنات ملے. ہندوستان کے کروڑوں مسلمان پر امید تھے کہ شاید یہ تیقنات جو عدلیہ کو دیے ہیں، قومی یکجہتی کونسل میں دیے ہیں، اس پہ عمل آوری ہوگی. لیکن تمام تیقنات بالائے طاق رکھ کر ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک تاریخی مسجد کی شہادت ہندوستان کے جمہوریت پہ ایک بدنما داغ ثابت ہوا. آپ بتائیے، اس داغ کو کوئی بھلا نہیں سکتا، نہ اس داغ کو کوئی دھلا سکتا ہے. ہاں، دھلا سکتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اسی مقام پر بابری مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، اور جب مسجد وہاں تعمیر ہوں گی، پھر اذان شروع ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس داغ کو دھویا جا سکتا ہے اور اس مسئلے کی ایک سوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ بتائیے، اس مسئلے کو طوالت دے کر اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی سیاسی ساکھ کو مضبوط کرنے کی جو فرقہ پرستوں کی سازش ہے، ان سازش کے ذریعے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس مسجد کے مسئلے کو لیلۃ النار میں ڈال دیا جائے. اور بہت ساری قوتیں، بہت ساری طاقتیں جو اس مسئلے میں پیش ہونا چاہتی ہیں، تو ہر دور میں منافقوں کی تعداد ہر دور میں رہی ہے. ارباب اقتدار کے چوکھٹ کی گرد چاٹنے والے کبھی کسی وقت بھی ان کی تاریخ ایسی بھری پڑی ہوئی ہے کہ ایک طویل عرصے کی ان کی تاریخ ہے. ہمیشہ سے ان کا کام رہا کہ اقتدار کی چوکھٹ کی گرد چاٹے اور اقتدار کو خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے. چند ٹکوں کے ذریعے سودا کرنے والے آج متضاد بیانات دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں نے ایک لخت ان باتوں کو مسترد کر دیا جن باتوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. بہرحال ابھی مولانا حافظ پیر شبیر صاحب نے فرمایا کہ مسجد جب تعمیر ہو جاتی ہے تو یقیناً قیامت تک کے لیے وہ حصہ مسجد کا ہی رہتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فرد بشر اس مسجد کی مقام پر
کوئی تعمیر دوسری نہیں کر سکتا. ہم جمہوری انداز میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جمہوری انداز سے ہی ہم بابری مسجد دوبارہ اسی مقام پر بنا کر بتائیں گے. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے. اس دن یہی وٹے پلی کے تمام نوجوان بزرگ یہاں سے دن دور نہیں ہے. مسلم پرسنل لا نے بابری مسجد کا مقدمہ لڑ رہی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے فکر رہیے، جیت ہماری ہوگی اور بابری مسجد دوبارہ اسی مقام پر تعمیر ہوگی. بہت بہت شکریہ.